ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو۔ شاہ روم کی بات سن کر ایمن نے پھر بولنا شروع کیا۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی دوست عزیز رہتے ہیں، ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا دوست انطاکیہ سے آیا ہے۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت اور عصبیت کی آگ کے جھولے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس کیسر و روم کے چہرے پر حیرت و سکون کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام کو روڑتے ہوئے کہا، ہرکل اعظم، میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہ آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر کیسر و روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادت نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی تیزی کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب انطاکیہ اور گردنواہ کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر نگی تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا، عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کیسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان و برقبات کی طرف انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار سیدنا ابو عبیدہ نے اپنی تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بلا حد طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے کی رقم واپس کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، خدا بند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کا سائبان ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام درالحیل ہے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے، ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنی ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے، آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔
آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے تیور اور انداز دیکھ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پڑ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ اور سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا معاہدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگی یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کی خبر دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر مسجد خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا بھی غرور خاک میں مل گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگی یرموک چھٹ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کی اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں سیدنا ابو عبیدہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں پر صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں گے۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر سیدنا ابو عبیدہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف بھیجا۔ خط میں یہ بات درج تھی: اگر امیر المؤمنین بنفس نفسی یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدال اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبیدہ کا خط پڑھا۔ سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ طبل و علم، نہ محافظ و نقیب۔ کیسر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے، یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی مہار پکڑتے۔ یہ 18 ہجری کا رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسران نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسران ایران کی قیمتی ریشمی کپڑوں کی کمائی پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر عجمیوں کی عادت اختیار کر لی ہے۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کا دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اس مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیل دست ذیل ہے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المؤمنین عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی ہے۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار، ان تمام مذاہب کے لیے والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواری بھی محفوظ رہیں گے۔ نہ ان کے صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بے امان ہے، مگر ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرط یہ کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف
اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے فاتح عظیم کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران اور روم یہی بوسیدہ لباس پہنے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند قرآنی آیات پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اگر تم مومنون ہو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تارات میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو گئے، باقی سب کے سب موت کے خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ کیسر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقرر رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئی۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریخ رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز قبیلے کردیہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش عزت وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فکن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شرکو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخ سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو کر چیخ کر بولا، میرے سامنے سے چلے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنی بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میں بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے ہی سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی تھی، وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کی جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو کہ میں انہیں بیعت کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا، اس کی نظر سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھی۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو الٹے قدم واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس کی بے رخی اور ناخوشی کی سبب کیا ہے، مگر وہ شدید ضعف اور ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی، ہزاروں اندیشے اور وسوسے سے گھرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے مولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور آنکھیں بند کیے دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے
اور وہ ممتا کے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی ہوئی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے ہو؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کر نہیں پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک بارو آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو تھا۔ اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسکراہٹ کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بھائی سے کرو، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔